بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ہیلتھ سائنسز کا چیپٹر نمبر 1 کے لاسٹ کویشچن کی ریڈنگ کریں گے۔ کیریئر ان ہیلتھ سائنسز، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہیلتھ سائنسز میں کیریئر کیسے بنایا جاتا ہے، یا اس میں کیریئر کے کون کون سے مواقع ہیں، ہم کن کن شعبوں میں جا سکتے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حساب سے۔ ہیلتھ سائنسز گروپ رکھنے کے بعد ایک طالب علم جو ہے فیوچر میں کہاں کہاں پر جاب کر سکتا ہے، کن کن شعبوں میں جا سکتا ہے، اس سوال کا یہ مقصد ہے۔ کیریئر ان ہیلتھ سائنسز، the field of health sciences offer many career opportunities۔ ہیلتھ سائنسز کی جو فیلڈ ہے وہ آفر کرتی ہے، پیش کرتی ہے many career opportunities، بہت سے کیریئر کے مواقع۔ یعنی ہیلتھ سائنسز کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں بہت سارے کیریئر کے مواقع میسر آ سکتے ہیں، ایچ وتھ اسپیسیفک ایجوکیشنل پاتھ وے، اور ہر ایک کا مخصوص ایجوکیشنل پاتھ وے ہے، یعنی تعلیمی روڈ میپ ہے، باقاعدہ گائیڈ لائن اور باقاعدہ کلاسز ہیں، باقاعدہ سلیبس ہے، ادارے موجود ہیں کہ ہر شعبے میں جانے کے لیے ہمیں کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کرنا پڑے گی اور کس طریقے سے حاصل کرنا پڑے گی۔ کیریئر سے مراد ہم نے کون سا شعبہ اختیار کرنا ہے۔ ایجوکیشنل پاتھ وے، تعلیمی رہنمائی کہ ہم اس شعبہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں کیا پڑھنا پڑے گا، کس شعبے میں جانے کے لیے کون سے مضامین اختیار کرنا پڑیں گے۔ نمبر 1 ہے فزیشین اینڈ سرجن، ماہر طبیب اور سرجن ڈاکٹر۔ اس کے لیے کون سی تعلیم ضروری ہے، ریکوائرمنٹ ہے؟ بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری۔ اس میں آپ کو MBBS کا امتحان پاس کرنا پڑے گا۔ بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری MBBS، تو آپ فزیشین اور سرجن بن سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈینٹسٹ۔ اس کے لیے آپ کو کون سی تعلیم ضروری ہے؟ بیچلر آف ڈینٹل سرجری BDS، بیچلر آف ڈینٹل سرجری، یعنی آپ کو دانتوں کے متعلق شعبہ اختیار کرنے کے لیے آپ کو BDS کرنا پڑے گا، بیچلر آف ڈینٹل سرجری۔ نیکسٹ ہے نرس۔ نرس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ بیچلر آف اسٹڈی BS ان نرسنگ، یعنی آپ کو BS کرنا پڑے گا، اور BS سے مراد بیچلر آف اسٹڈی، اور وہ بھی نرسنگ کے شعبے میں۔ نیکسٹ ہے فارماسسٹ۔ فارماسسٹ کہتے ہیں دوا ساز کو جو دوائیاں دیتا ہے۔ ڈاکٹر آف فارمیسی فارم D، تو اس کے لیے تعلیم کی ریکوائرمنٹ ہے، ڈاکٹر آف فارمیسی کی تعلیم آپ کو حاصل کرنا پڑے گی۔ فزیو تھراپسٹ۔ فزیو تھراپسٹ جو زیادہ تر مساج اور ہڈیوں اور پٹھوں کے جو ہے وہ مساج کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کے لیے گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آف فزیو تھراپسٹ DPT، تو DPT کی آپ کو تعلیم حاصل کرنا پڑے گی، جہاں پر مختلف قسم کی تعلیم آپ کو فراہم کی جائے گی، پورے آپ کو باڈی پارٹس کے متعلق کہ کون سے حصے میں کیا پرابلم ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے، کس قسم کی آپ کو ایکسرسائز کرنا پڑے گی، وغیرہ وغیرہ۔ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ۔ میڈیکل لیبارٹری کے شعبے میں آپ جا سکتے ہیں۔ ہیلتھ سائنسز کا شعبہ اختیار کرنے کے بعد لیبارٹریز میں مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں،
اور یہ اسی کے متعلق ہے۔ بیچلر آف اسٹڈی آپ کو BS کرنا پڑے گا ان میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی میں۔ ہیلتھ انفارمیشن مینیجر، کلینیکل ڈیٹا انالسٹ۔ ہیلتھ انفارمیشن مینیجر ہیلتھ کے متعلق، صحت کے متعلق معلومات دینے کے لیے مینیجر کے طور پر آپ کیریئر اختیار کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا انالسٹ، جہاں پر آپ کلینک کے اندر ڈیٹا کو انالائز کر کے آپ مختلف بیماریوں کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ بیچلر آف اسٹڈی BS ان ہیلتھ انفارمیٹک، اس کے لیے آپ کو BS کرنا ہے اور وہ بھی ان ہیلتھ انفارمیٹک میں۔ ایپیڈرمالوجسٹ، پبلک ہیلتھ ایڈوائزر، جو پبلک ہیلتھ ایڈوائزر ہے، نصیحت کرنے والا ہے، مختلف جو ہے وہ گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، کس میڈیسن کے لیے آپ کو کون سی ایکسرسائز کرنی ہے، کون سی دوا کھانی ہے، کون سی غذا کھانی ہے، کس طرح کی پرہیز کرنی ہے۔ ہیلتھ ایجوکیٹر، جو آپ کو صحت کے بارے میں مفید معلومات اور مشورے فراہم کرتا ہے۔ ماسٹر آف پبلک ہیلتھ MPH، ماسٹر آف پبلک ہیلتھ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ ایپیڈرمالوجسٹ کا کیریئر اختیار کر سکتے ہیں۔ بایو میڈیکل ریسرچر، کلینیکل ریسرچ سائنسٹسٹ، کلینک کے اندر مختلف ریسرچز بیماریوں کی تشخیص کے لیے، تو اس کے لیے آپ بایو میڈیکل ریسرچر کا شعبہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تعلیم کیا ضروری ہے؟ بیچلر آف اسٹڈی ان بایو ٹیکنالوجی آر ریلیٹڈ فیلڈ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ BS کرنا ہے، اور وہ بھی بایو ٹیکنالوجی یا اس سے متعلق جو فیلڈ ہے اس کے اندر۔ ڈسپینسر، فارمیسی ٹیکنیشین، میڈیکل سٹور آپریٹر۔ ڈسپینسر جو کہ میڈیکل سٹور چلا رہے ہوتے ہیں، اور میڈیکل سٹور کے اندر مختلف قسم کی میڈیسن اور اس طرح کے سامان ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، کون سی ایجوکیشن ہے؟ ڈپلومہ ان ڈسپینسر۔ تو آپ نے یہاں پر ڈپلومہ حاصل کرنا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے ڈسپینسر کے لیے، یا پھر فارمیسی ٹیکنیشین، دونوں میں سے آپ کوئی سا بھی ڈپلومہ کر سکتے ہیں۔ میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجسٹ، یہ ہیلتھ سائنسز کا سب سے لاسٹ شعبہ ہے، لاسٹ کیریئر ہے، میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجسٹ۔ اور اس کے لیے تعلیم کیا ضروری ہے؟ بیچلر آف اسٹڈی BS ان امیجنگ ٹیکنالوجی۔ آپ یہ مختلف کیریئر ہیں۔ BS ہیلتھ سائنسز کا جو ہے، آپ نے کتاب یا اس ہیلتھ سائنسز کا گروپ اختیار کرنے کے بعد آپ کے لیے جو ہے میڈیکل کے فیلڈ میں مختلف شعبے فراہم کیے گئے ہیں، تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان مختلف شعبوں میں اپنی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان میں سے کوئی سا بھی کیریئر اختیار کر سکتے ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 9 کلاس کی سائنس میں، 9 کلاس کی بک میں جو ہے وہ چیپٹر کے اندر جو ہے وہ آپ کو کیریئر بھی فراہم کیے گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بچے جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے معلومات یا مشورے لیتے تھے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یا میٹرک کے فارغ ہونے کے بعد ہم کون سے مضامین جو اختیار کریں، یا ہماری کون سی فیلڈ ہونی چاہیے، کس فیلڈ کا جو ہے اسکوپ بہت زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اب جو ہے آپ کو اسی چیپٹر کے لاسٹ میں کیریئر بتا دیے گئے ہیں، تاکہ آپ جو ہے ہیلتھ سائنسز کا جو گروپ ہے وہ اختیار کرنے کے بعد آپ کون سے جو ہیں وہ فیلڈ ہیں ان میں جا سکتے ہیں۔ اور یہ پنجاب گورنمنٹ کا بہت اچھا قدم ہے طلبہ کی صحیح رہنمائی کرنے کا۔